یہ میرا بندہ جو وضو کر کے جو پاک صاف ہو کر میری بارگاہ میں کھڑا ہو گیا، جو ساری کائنات کو چھوٹا کہہ کر مجھے سب سے بڑا کہہ رہا ہے، اس کے سارے گناہوں کو اس کی گردن سے اٹھا لو۔ پکے طریقے سے یا رسول اللہ لکھ دیا گیا۔ ارے میں نے مچل کے کہا اے غافل، یہ دنیا میں مسجد ہماری بنائی، ہمارے ہاتھوں کی بنی ہوئی ہے، ایک عاشق رسول کا پکے طریقے سے یا رسول اللہ لکھ دیا گیا۔ ارے میں نے مچل کے کہا اے غافل، یہ دنیا میں مسجد ہماری بنائی، ہمارے ہاتھوں کی بنی ہوئی ہے، ایک عاشق رسول کا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل مبارکباد ہے یہاں کی کمیٹی، یہاں کے اپنے گجر بھائی جنہوں نے آج اس محفل کا انعقاد کیا، اور کافی عرصہ سے آپ نعت پاک، تلاوت قرآن، بیانات سماعت کر رہے تھے۔ میں بھی تھوڑے ٹائم کے لیے آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں، لیکن جس طرح آپ خاموش بیٹھے ہیں نا، تو اس طرح میں بولنے والا نہیں۔ بے شک مجھ سے زیادہ آپ کو بولنا پڑے گا، پھر چند باتیں میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ میں دیکھ رہا ہوں بڑے خاموش مزاج، جیسے پہلی بار جلسے میں آئے، اس طرح تو بات نہیں بنے گی۔ جو میرے آقا کا غلام ہے، ذرا ایک بار ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ کہہ دیں۔ ایک بار پھر بلند آواز سے یا رسول اللہ، ایک بار پھر غلامی کا ثبوت یا رسول اللہ۔ ڈرو نہیں، ارے یہاں ایسے ایسے رہبر ہمارے پاس بیٹھے ہوئے، ڈرنا نہیں کہ کہیں یا رسول اللہ کہنے سے فتویٰ لگ جائے گا، ابھی زندہ بیٹھے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے یا رسول اللہ کہنا جائز ہے، ڈرتے کیوں؟ ارے یہ تو ہمارے ایمان میں شامل ہے، یہ تو قرآن کا طریقہ ہے، کیوں ڈرتے ہو؟ بلند آواز سے ایک بار پھر یا رسول اللہ۔ آئیے ذرا مل کر درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا نبی۔ آگے سے پیچھے سے برابر آواز، صلی اللہ علیکہ یا وسلم علیکہ یا نبی۔ اچھا، یہ درود پاک پڑھا کیوں پڑھا رہا ہوں؟ یہ مجبوری نہیں، درود پاک اس لیے پڑھا رہا ہوں، میرے سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا، ہم گناہگاروں کے لیے آقا فرما رہے ہیں، اتانی جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل، نام سنے نا؟ میرے پاس 4 مقرب فرشتے آئے۔ کتنے؟ بولیے ذرا، کتنے فرشتے؟ 4 فرشتے۔ کون؟ نمبر 1 جبرائیل، نمبر 2 میکائیل، نمبر 3 اسرافیل، نمبر 4 اسرائیل۔
4 فرشتے نبی کی بارگاہ میں آئے. وقال جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ من صلی علیک 10 مرات، یا رسول اللہ جس نے آپ پر 10 مرتبہ درود پڑھا، فَأَخُذُ بِيَدِهِ میں اس کے ہاتھ کو پکڑ لوں گا، وَأَمُرُّ عَلَى الصِّرَاطِ اسے ہاتھ پکڑ کے پل صراط پار کرا لوں گا. کیا کروں گا؟ درود پڑھنے والے کا ہاتھ کون پکڑے گا؟ جبریل امین. میں ہاتھ پکڑوں. جبرائیل کون ہے؟ جس نے پورا قرآن میرے نبی کی بارگاہ میں لایا. جبرائیل کون ہے؟ جو پوری توریت لے کر آیا، جو پوری زبور لے کر آیا، جو پوری انجیل لے کر آیا، جو سارے صحیفے نبیوں کو پیش کیا ہے، اور جس نے آدم سے لے کر مصطفیٰ تک ہر نبی کی غلامی کی. وہ ہے جبرائیل. کون ہے جبرائیل؟ سارے فرشتوں میں افضل فرشتہ، افضل رسول ہے. جبرائیل عرض کرتا ہے یا رسول اللہ من صلی علیک 10 مرات، یا رسول اللہ جو بندہ مومن آپ پہ 10 بار درود پڑھے گا میں اس کا ہاتھ پکڑ لوں گا اور پھر صراط پار کرا دوں گا. وقال میکائیل نے عرض کی یا رسول اللہ جو آپ پہ درود پڑھے، وَأَنَا أَسْقِي مِنْ حَوْضِكَ، یا رسول اللہ میں اس کو تیرے حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا. علماء جانتے حوض میں جو کاف ہے یہ آقا تیرے حوض سے پانی پلاؤں گا. پتہ چلا حوض کسی کے باپ کا نہیں، رسول پاک کا ہے. کس کا ہے حوض کوثر؟ سونے نبی کا. ارے نبی پر درود پڑھو گے تو پانی پیو گے، اور درود میں 6 میں گویا کرو گے. کتنے لکھے آپ؟ اذان سے پہلے کتنے لکھے تو بعد میں کتنے لکھے؟ جتیاں پہن گئی اٹھے حوض کوثر سے نہیں کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَأَنَا أَسْقِي مِنْ حَوْضِكَ، آقا میں آپ کے حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا. ادھر سے میکائیل نے کہا، عرض کیا اسرافیل نے، وَأَنَا أَسْجُدُ لِلَّهِ، آقا میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر لوں گا. ما عرفہ راسی، اس وقت تک سر نہیں اٹھاؤں گا، حتی یغفر اللہ لہ، جب تک اللہ درود پڑھنے والے کو بخش نہ دے گا. جب تک اللہ درود پڑھنے والے کو بخشے گا نہیں. ختمہ کے بعد صلوات پڑھ دو، صلوات ہی درود ہے، اسی کو درود کہتے ہو. اور پھر 3 فرشتے، چوتھا فرشتہ اسرائیل، نہ سن کے تو جان کم جاتی ہے کیونکہ روح کرتا ہے. چوتھا فرشتہ اسرائیل عرض کیا آقا جو آپ پر درود پڑے دیوانا اقبض روح، میں اس کی روح اس طرح قبض کروں گا کما قبض ارواح الانبیاء، جس طرح نبیوں کی روح قبض کرتا سی. کتنی فضیلت ملی. حوض کوثر پانی پلایا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرا کے ہماری مغفرت کرائی جائے گی، اور جبریل ہمارا ہاتھ پکڑ کے پل صراط سے پار کرائیں گے، اور اسرائیل روح اس طرح نکالے گا جس طرح نبیوں کی روح نکلتی. اس لیے جس کو اپنے گناہ بخشانے بلند آواز سے ایک بچہ بھی خاموش پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا نبی صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا. ابھی تک قاری صاحب نے ایک نعت پڑھی تھی نا، میں نے ایک شعر یہ نے خود تیار کیا ہے، اکثر سٹیجوں میں میں نے بولا بھی ہے، کیونکہ علماء یہاں جب آتے ہیں نا یہ مدارس سے نکل کے آتے ہیں. مسجد ہو یا مدرسہ، مسجد ہو یا مدرسہ، یہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے. سبحان اللہ. مسجد ہو یا مدرسہ یہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے. سنیوں کی محفل میں ایمان پلایا جاتا ہے. سنیوں کی محفل میں ایمان پلایا جاتا
کہتا ہے ارے تکلیف ہے دشمن کو ہم سے اس لیے، تکلیف ہے دشمن کو ہم سے اس لیے یہاں یا رسول اللہ کیا کر شیطان بھگایا جاتا ہے۔ تکلیف ہے دشمن کو اس لیے یہاں یا رسول اللہ کیا کر شیطان بھگایا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں علامہ نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ایک عاشق رسول تھا جو یا رسول اللہ کہنا کے قائل تھا، وہ گیا نا کہیں نماز پڑھنے سفر میں تھا، اچانک راستے میں آئی مسجد، نماز پڑھی تو محراب پہ نظر آئی تو لکھا تھا یا حیو یا قیوم، عاشق رسول تھا، لکھا تھا یا حیو یا قیوم۔ اس نے کہا یہاں سونے نبی کا نام تو نہیں لکھا ہے، صرف اللہ کا نام ہے۔ وہ گیا بازار میں دوات خریدی، قلم لی، مسجد میں آیا، پیارے انداز سے لکھا یا رسول اللہ۔ بولیے کیا لکھا؟ یا رسول اللہ لکھا۔ عاشقہ کا کام جڑا کر کے چل گیا، ایک امون عاشقہ تھا، یا رسول اللہ لکھا، لکھ کے چلا گیا۔ بعد میں آئے عصر کا وقت، آ گئے کچھ 5-10 اکٹھے ہو گئے، دیکھا یہ گڑا تھی یا رسول اللہ لکھ گیا، آگ لگائی بدن میں، ایک گڑا لکھ گیا یا رسول اللہ۔ آپس میں گلا کر دے، اسی کے بعد امام صاحب بھی آیا، امام صاحب آیا، کہا رہے بھائی کیا باتیں کر رہے آپ؟ کہا امام صاحب کوئی بکتی آیا آج ساڑھے مسجد بھی یا رسول اللہ لکھ کے چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ امام صاحب نے کہا کوئی بات نہیں، یہ تو آسان طریقہ ہے۔ اس نے سیاہی سے لکھا ہے تم بھی رنگ منگا لاؤ اور رنگ لگا کے تو مٹا دو۔ مسجد کو رنگ نہیں تھا، عاشق اسی معنی سے رنگ بھی کروا گیا، رنگ لایا، مسجد کو رنگ کیا، جب سوکھ گیا تو عاشق کا لکھا ہوا تھا پھر نظر آنے لگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب کیا کیا؟ کہا پھر مستری کو بلاؤ، بلایا مستری کو، کہا مستری صاحب ستری نہ لے آئی، بلا کر کہا ستری سے اس کو کھود کے نکال دو۔ دیوار تھی کچی اینٹوں کی، اس نے ستری سے تھوڑا پکڑ کے کاٹ کے اس کو نکال دیا۔ اور لوگ کہنے لگے امام صاحب پہلے تو رنگ سے لکھا تھا تھوڑے دن میں مٹ جاتا، اب تو اس نے ستری کے اندر لکھا دیا، اب آگے لکھا گیا ڈھونڈتے بھی ٹنارا نہیں، کہا کوئی گل نہیں۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں جب خدا دین لیتا ہے تو عقلیں، بولیے خدا دین لیتا تو عقلیں چھین لیتا۔ کہا کوئی نہیں ستری نہ کٹیا تو سیمنٹ بھرو، سیمنٹ بھری تو پھر کیا گیا؟ دیوار تھی کچی اینٹوں کی، سیمنٹ بھرا تو پکا سیمنٹ سے یا رسول اللہ لکھ لیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اب سیمنٹ بھری تو کیا ہوا؟ لکھا ہوا تو محراب سے نہیں مٹا سکا، تیرے اندر جرأت کا ہے سنی کے سینے سے مٹائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہماری ہر مجلس میں یا رسول اللہ، ہماری ہر مسجد میں یا رسول اللہ، ہمارے ہر مدرسے میں یا رسول اللہ۔ یہ کوئی نیا طریقہ نہیں، یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ بلند آواز سے بولیے یا رسول اللہ۔ اللہ کہنا رہے مجھے کو آڑا لے گئے، صرف ٹھوکے عقیدہ بیان کرتے ہیں، کرنے والے نہیں کہ آنی چھان بچ گئے چھوڑے تو مسجد میں جا کے بدلیں گے، نہیں، جو مسجد میں کہیں گے وہ اسٹیج پہ کہیں گے، جو اسٹیج پہ کہیں گے وہ کل قیامت میں بھی کہیں گے۔ دوسری پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا نبی۔ قرآن مقدس کی میں نے جو آیت تلاوت کی ہے جس کا مجھے اعلیٰ کمیٹی نے دیا ہے، ہم سب مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، بے شک بولیے سب، ہم سب مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، اور مذہب اسلام کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا۔ اب صرف داخلہ لے کر ہمیں خالی نہیں چھوڑا ہوگا۔ کسی بچے کو آپ ایڈمیشن کراتے تو ہمارا کام ملنا یا 2000 روپیہ دینا تو داخلہ کرا کے نہ لکھا کے چلے آنا، اگلا کام استادوں نے پتا کیا کرنا ہے۔ یہی طریقہ، ہم اسلام میں داخل تو ہوئے لیکن صرف داخلے کے ساتھ کھلے نہیں چھوڑ دیا، ہمارے پاس کچھ احکام تھے۔
مسلمان اسلام میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر فریضہ وہ کیا ہے؟ نماز. کیا ہے؟ بولیے سبھی، کیا ہے؟ نماز. نماز پڑھیں گے بھی تو آج وعدہ کریں گے نماز چھوڑیں گے نہیں، نماز پڑھیں گے. قرآن مقدس میں کم سے کم 100 مرتبہ نماز کا حکم دیا، ساتھ میں زکوٰۃ کا حکم دیا. قرآن مقدس میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. قرآن مقدس میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائیوں بے حیائیوں سے روکتی ہے. قرآن مقدس میں ہے نماز اپنے اوقات میں مومنوں پر فرض ہے. قرآن مقدس کہتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. قرآن مقدس کہتا ہے حافظوا علی الصلوات، نماز کی پابندی کرو. اور صرف ایک نماز نہیں، صلوات کہا ہے، صلات نہیں صلوات کہا ہے. نمازوں کی پابندی کرو، مطلب ایک نماز نہیں ہے، 5 نمازیں. نمازوں کی پابندی کرو. حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی پابندی کرو. والصلاۃ الوسطی، اور خاص کر درمیانی نماز، خاص کر درمیانی نماز. یہاں میں تھوڑا آگے جانے سے پہلے ایک بات ذکر کروں. علماء جانتے ہیں حافظوں کہا اللہ نے، حالانکہ اگر گرامر کے مطابق احفظوا ہا بھی کہتے تو کام چل جاتا، لیکن یہاں حافظوں کا. اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی اللہ رب العزت عالم الغیب و شہادت، نبیوں دے غیب کا انکار دے کرتے نے ملا، لیکن جھوٹ نہیں کہ خدا دے غیب کا بھی انکار کر جائے. بے شک سبحان اللہ. حالانکہ نکتے ایسے دسن گے نا، ایسے بیان کرن گے اور انہیں نکتے کے نال خدا کا بھی غیب ختم ہو جاتا ہے. لیکن سادہ ایمان ہے نہیں، سادہ ایمان ہے خدا غیب جانتا ذاتی طور، اور وہ جس نبی نو دے نبی عطائی طور جانتا ہے. بے شک سبحان اللہ. نبی ذاتی نہیں، نبی عطائی طور جانتا ہے، اور سادہ نبی غیب دستا بھی نال دستا بھی تھی. کچھ کہتے ہیں انہوں نے نبی کو غیب نہیں. میں نے کہا قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اے نبی غیب دسنا وچ بخیل نہیں، نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں. تو اگر بخیل نہیں تو دسیا کس نے؟ صحابہ تو غیب تو بتا رہے. اللہ عالم الغیب و شہادت، اللہ کو پتا ہے. آخر میں آخری قوم میں آخری زمانے میں کچھ ایسے بھی آئیں گے جو گرامر کو غلط استعمال کر کے بولیں گے جی اللہ نے کہہ دیا ہی حفظوا، قائم کرو، ایک بار پڑھی تو قائم ہو گئی. لیکن اللہ نے فرمایا حافظوا، حافظوا کے بعد اعلیٰ لگایا، باب مفعلت لایا اور کہا ایک بار نہیں، حافظوا علی الصلوات کا معنی ہے بار بار نماز پڑھتے جاؤ. بے شک سبحان فجر آئی تو پڑھو، ظہر آئی تو پھر پڑھو، عصر آئی تو پھر پڑھو، مغرب آئی پھر پڑھو، عشاء آئی پھر پڑھو، اور دوسرے دن فجر پھر آئی تو پھر پڑھو. بے شک سبحان اللہ. حافظوا علی الصلوات یعنی علی الدوام نماز پڑھنی ہے، ایک بار پڑھنا قیام نہیں ہوتی. اللہ پاک کو پتا تھا، اسی لیے حافظوا استعمال کیا. علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اور درمیانی نماز. اب درمیانی نماز کیا ہے؟ اس میں علماء کا الگ الگ اختلاف ہے، لیکن جو راجح قول ہے، جو مضبوط قول ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد نماز عصر ہے. بے شک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جو والصلاۃ الوسطی ہے اس کا معنی ہے عصر کی نماز. اور ہم ہیں حنفی، امام اعظم کے ماننے والے. بے شک امام اعظم کا بھی یہی مسلک ہے، والصلاۃ الوسطی سے مراد نماز عصر ہے، اور امام اعظم نے اس پہ حدیث نقل کی ہے. بے شک جب جنگ خندق ہوئی، میرے اور آپ کے نبی جنگ میں تھے، مصروف تھے کفار کے ساتھ جنگ لڑتے ہوئے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز عصر قضا ہو. جب نماز عصر قضا ہوئی نا، میری اور آپ کی نماز قضا ہوتی، ہم کو دکھ ہوتا ہے. جس کو دکھ ہوتا ہے پورے مجلس سے ایک ہاتھ کھڑا کرے، جس کو نماز قضا ہونے پہ دکھ ہوتا کہ بھائی میری نماز قضا ہو گئی. سبحان اللہ. سونے نبی کو دکھ ہوا. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا. جب نماز عصر قضا ہوئی نبی نے بدعا دی، ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ ان کافروں کے گھروں کو
इनकी कब्रों को आग से भर दे। साहबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह की, फरमाया कमा शगलूना अन सलातिल वुस्ता, इन लोगों ने हमें नमाज असर पढ़ने से मसरूफ रखा, हत्ता ग़ाबत शम्स, यहाँ पे सूरज डूब गया, हमारी नमाज क़ज़ा हो गई। सुभान अल्लाह। मुराद क्या है इससे? नमाज़ हदीस इमाम आज़म ने यही जिक्र। आका ने क्या कहा? अल्लाह इनके घरों को आग से भर दे, लेकिन किसको कहा? जो नबी का कलमा नहीं पढ़ते थे, जो कुरान को नहीं मानते थे, अल्लाह को एक नहीं मानते थे, रसूलुल्लाह की रिसालत का इकरार नहीं करते थे, काफिर थे, खुदा का इनकार करके, रसूलुल्लाह का इनकार करके, कुरान को ना मानकर काफिर थे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह इनके घरों को आग से भर दे, अल्लाह इनके घरों को आग से भर दे। अरे जरा ध्यान करो, हम तो अल्लाह को एक मानने वाले हैं, हम तो रसूलुल्लाह को मानने वाले हैं, हम तो कुरान के मानने वाले हैं। नारे तकबीर। शहजादा गौसे आजम हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद फरीद शाह साहब किबला, फरीद शाह साहब किबला। वसल्लम अलैका या नबी, समय के पढ़े सल्लल्लाहु अलैका सल्लम अलैका या, समय के पढ़े सल्लल्लाहु अलैका या रसूल वसल्लम अलैका या नबी। मैं आपसे अर्ज क्या कर रहा था? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मला अल्लाहु बुयूतहुम व कुबूरहुम नारा, अल्लाह पाक इनके घरों को और इनकी कब्रों को आग से भर दे। कमा शगलूना अन सलातिल वुस्ता हत्ता ग़ाबत शम्स, क्योंकि कुफार के साथ जो जंग थी, सरकार फरमाते हैं इन्होंने हमें मसरूफ रखा जंग, यहाँ तक कि सूरज डूब गया, हमारी नमाज असर क़ज़ा। अब कहा किसको आका ने? जंग किसके साथ थी? कुफार के साथ। किसके साथ थी जंग? कुफार के साथ। आका फरमाते हैं अल्लाह इन काफिरों के घरों को आग से भर दे, अल्लाह काफिरों की कब्रों को आग से भर दे, क्योंकि इन्होंने हमें मसरूफ रखा, इनकी वजह से हमारी नमाज असर क़ज़ा हो गई। अब ध्यान करो, वो तो काफिर थे, उनके साथ जंग और काफिरों की वजह से नमाज असर क़ज़ा हुई, तो आका इतने बड़े जुमले और रसूलुल्लाह के जुमले हैं, ये कोई छोटी छोटी बात नहीं। अगर आज हम मोमिन होकर कलमा पढ़ के नबी की गुलामी का दावा करके खुदा को एक मानकर कुरान को हक मानकर फिर भी हमारी नमाजें क़ज़ा हो, फिर भी हमारी नमाज पे पाबंदी ना हो, फिर हम क्या समझते हैं कि हमें यूं ही छोड़ दिया जाए? सरकार फरमाते हैं उनके घरों को अल्लाह आग से भरे जिनकी वजह से नमाज क़ज़ा हुई। आज अगर हमारी 10-10 नमाजें क़ज़ा होती तो हमारे कब्रों का क्या हाल होगा, हमारे घरों का क्या हाल होगा? इसलिए क्या करेंगे? नमाज की पाबंदी, और नमाज पढ़ने से फायदा क्या? नमाज पढ़ने से मिलता क्या है? आओ एक हदीस पाक सुनाता हूं। मेरे सोने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा कब्बरा अल-अब्दु लिसलातिन, जब बंदा मोमिन नमाज के लिए खड़ा हो जाता है अल्लाह की बारगाह में, बंदा करता है अल्लाहु अकबर, क्या करता है? तकबीर कहता है। इज़ा कब्बरा अल-अब्दु लिसलातिन, जब बंदा नमाज के लिए तकबीर पढ़ता है अल्लाहु अकबर, यानी कायनात में बंदा मोमिन कहते हैं आसमान कितना बड़ा हो जाए फिर भी अल्लाहु अकबर सबसे बड़ा है, जमीन कितनी बड़ी हो जाए ये बड़ी नहीं है, अरे मौलवी कितना बड़ा हो जाए, वजीर कितना बड़ा हो जाए, माल वाला कितना बड़ा हो जाए, सारी कायनात कितनी बड़ी हो जाए, लेकिन मैं बंदा मोमिन हूं, सब चीज को छोटा कहकर अल्लाह को सबसे बड़ा कह रहा हूं। इज़ा कब्बरा अल-अब्दु लिसलातिन, अल्लाहु
जाता है यक़ूल अल्लाह तआला लिल मलाइका, इधर बंदा अल्लाह को कहता है अल्लाहु अकबर, इधर अल्लाह फरमाता है ए मेरे फरिश्तों, यक़ूल अल्लाह तआला लिल मलाइका इरफ़ऊ ज़ुनूबी, ये मेरा बंदा जो वज़ू करके जो पाक साफ होकर मेरी बारगाह में खड़ा हो गया, जो सारी कायनात को छोटा कहकर मुझे सबसे बड़ा कह रहा है, इसके सारे गुनाहों को इसकी गर्दन से उठा लो। यक़ूल अल्लाह तआला लिल मलाइका इरफ़ऊ ज़ुनूब अब्दी कुल्लहा, इस मेरे बंदे के सारे गुनाह इसकी गर्दन से उठा दो। इसकी गर्दन से सारे गुनाह उठा लो। कब तक उठाए? हत्ता याबुदुनी ताहिरन, यहाँ तक कि मेरा बंदा पाक साफ होके नमाज पढ़ ले। पता क्या चला? अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें गुनाहगार नहीं देखना चाहता। ये बंदा गुनाह लेकर मेरी बारगाह में खड़ा ना हो, हत्ता याबुदुनी ताहिरन, मेरी बारगाह में ये पाक साफ होकर खड़ा हो। अब क्या करते हैं? फतअखुजुल मलाइका ज़ुनूबा, फरिश्ते उसके तमाम गुनाहों को उठा लेते हैं। फाइज़ा फरिग़ल अब्दु मिनस सलाह, जब बंदा नमाज से फारिग हो जाता है, यक़ूलु तक़ूलुल मलाइका, तो फरिश्ते अर्ज करते हैं ए अल्लाह या रब्बना अनविदहा अलैहि, ए अल्लाह तूने कहा था उस वक्त तक गुनाह उठा ले, यहाँ तक कि ये पाक साफ होकर नमाज पढ़ ले। अल्लाह ये नमाज से फारिग हो गया, अब क्या इसके गुनाह इसने पलटा ले? सुभान अल्लाह। ये जो गुनाह उठाने का वादा किया हमने उठा लिया, नमाज पढ़ ली, क्या गुनाह इसमें पलटा दिए जाएं? अल्लाह पाक फरमाता नहीं नहीं, ये मेरे फरिश्तों, ला यलीकु बिकरमी इल्लल अफ़वा, मेरा करम नवाजी ये नहीं, मेरी शान ये नहीं कि बंदा खड़ा मेरी बारगाह में हो, सारी कायनात से बड़ा मुझे कहे, अल्लाहु अकबर कह के सना नमाज में मेरे लिए जिक्र करे, ताऊज़ और तस्मीह पढ़ने के बाद कुरान की तिलावत करे, रुकू मेरे लिए, क़याम मेरे लिए, सजदा मेरे लिए, सजदे में तस्बीह मेरे लिए, तशहुद भी मेरे लिए, और मग़फ़िरत भी मुझसे तलब करे। ए फरिश्तों, अब मेरा करम ये नहीं कहता कि गुनाह इस पे पलटा दिए जाएं, फरिश्ते तुम भी गवाह हो जाओ, मैंने इसके सारे गुनाह माफ कर दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे गुनाह माफ कर दिए हैं। मालूम क्या हुआ? जब बंदा फजर की नमाज पढ़ता है, अल्लाह इसके गुनाह माफ कर देता है, और फजर से अगर जोहर के दरमियान तक कोई गुनाह हुआ, जोहर पढ़ता है, अल्लाह इसके वो गुनाह माफ कर देता है, असर पढ़ता है, ये गुनाह माफ हो जाते हैं, मगरिब पढ़ता है, ये गुनाह माफ हो जाते हैं, ईशा पढ़ता है, ये गुनाह माफ हो जाते हैं। लोगों, खुदा की कसम, उम्मत मुस्तफा में हम आकर हमको फख्र करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कैसी प्यारी इबादत हमें अता फरमाई है। और एक और हदीस पाक मुझे याद आई है। एक हदीस पाक में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसका वादा खुद खुदा ने लिया है, और ये हदीस कुदसी है। तीन वादे हैं, सलासुन, तीन अमल ऐसे हैं, मन हाफ़ज़ अलैहिन्ना, जो इन तीनों की हिफाजत कर ले, इन तीनों पर पाबंद हो जाए, खुद मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह का वादा है, अल्लाह फरमाता है सलासुन मन हाफ़ज़ अलैहिन्ना फ़हुवा वलियुन ली हक़्क़न, जो इन तीनों चीजों की पाबंदी करे वो मेरा हकीकी वली है। और जो इन तीनों चीजों का वो मन ज़यहिन्ना, जो इन तीनों को ज़ाय कर दे, इन तीनों पे पाबंदी ना कर पाए, फ़हुवा अदुव्वुन ली हक़्क़न, वो मेरा हकीकी दुश्मन है। अब बताओ, अल्लाह का वली कौन बनना चाहता है? वली माने दोस्त। अल्लाह का दोस्त तुम में से कौन कौन बनना चाहता है? अरे सारे अल्लाह के दोस्त बनना चाहते हैं, कोई दुश्मन तो नहीं बनना चाहता। खुद ऐलान है, जो इनको जाया करे, पाबंदी ना कर पाए, वो मेरा हकीकी दुश्मन है। अल्लाह से दोस्ती करना चाहोगे या दुश्मनी? दोस्ती करना चाहोगे या दुश्मनी? अगर दोस्ती करना चाहो, सुनाओ कौन कौन सी बातें हैं? तीन वादे क्या हैं, सुनाओ। हाँ, तीन वादे ये हैं। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तीन वादे जिक्र किए, सहाबा ने हाथ जोड़ के अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के वो तीन वादे कौन से हैं? फरमाया तीन वादे ये हैं। पहला वादा है अस्सौम,
अरे 11 महीना आ जाए, खाना पीना बंद नहीं, खाते रहो, पानी पीते रहो, दूध मिले पीते रहो, फल फ्रूट मिले खाते रहो, किसी चीज की पाबंदी नहीं। लेकिन जब 12वां महीना रमजान का आए तो रोजे की पाबंदी कर लो, रोजे की पाबंदी कर लो। पहला वादा क्या है? अस्सौम, जिसने रोजे की पाबंदी कर ली वो अल्लाह का दोस्त बन गया। दूसरी चीज सलात, जिसने नमाजों की पाबंदी कर ली, 5 वक्त नमाज को कायम कर लिया, वो अल्लाह का दोस्त बन गया। और तीसरी चीज अब गुस्ल जनाबा, जिसने जनाबत के गुस्ल की पाबंदी की यानी फौरन गुस्ल कर लिया, वो अल्लाह का दोस्त बन गया। जो इन तीनों चीजों पर पाबंद ना हो पाया अल्लाह का दुश्मन बन गया। अब बता, नमाजों की पाबंदी होगी कि नहीं? नमाजों की पाबंदी होगी कि नहीं? आज क्या होते हैं, बरेलवी नमाज नहीं दसते, अज 2-4 अमीर आंदे तो 5-10 गरीब होंगे, तो अमीर को संजे का पता नहीं होगा, अमीर को अपने संजे का पता नहीं होता। ये मेरी बात है, मैंने खुद एक अमीर से गुफ्तगू की है। अमीर साहब क्या सिखाते हो? नमाज सिखाते, अब वजू सिखाते, अब गुस्ल सिखाते। मैंने कहा तेरा वजू सही है? बोले अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। मैंने कहा जी इस्तिंजा कितनी उंगली से करना चाहिए? बेचारा मुंह में हाथ रखे, ये पहली बार सुनी है। मैंने कहा बरेलिया कोई बैठा होता तो पहली बार नहीं सुनना पैदा, बचपन तो ही सुन के आता, ये बचपन तो ही सुन के आता। बरेलिया को बैठा होता ना, आला हजरत जैसा कंजुल ईमान समझा होता ना, मुफ्ती आजम हिंद को बड़ा होता ना, सैयद शाहिद अली मियां की बारगाह में तलमुज़ हासिल किया होता ना, तो पता चलता। ताजु शरिया की गुलामी इख्तियार की तो मालूम होता। लेकिन कुछ नहीं कहा, एक अमीर तो 10 गरीब तो 10 गरीबों ना गुस्ल का पता ना नमाज का पता, साड़ी भी बर्बाद नहीं होती। असी नमाज पढ़ांगे लेकिन सुनिया के पीछे, भाभियां के पीछे नहीं। किसके पीछे पढ़ोगे? नमाज किसके पीछे पढ़ोगे? सुनिया के पीछे, भाभियां के पीछे। साड़ी होती नहीं। एक मौलवी मैंने बोला कि पीर साहब देवबंदी के पीछे नमाज होती है? आपको ये सवाल होता है, देवबंदी के पीछे नमाज होती है? मैंने कहा नहीं होती। अकीदे की बात लंबी, देवबंदी के पीछे नमाज, मैंने कहा नहीं होती। करा क्यों नहीं होती? मैंने कहा मौलवी साहब ਤੁਹਾਡੀ अम्मा के पीछे में नमाज पढ़ा हो जाएगी, थोड़ी अम्मा के पीछे पढ़ा हो जाएगी? कहती नहीं होएगी। मैं कहता घर से किसी औरत के पीछे पढ़ा हो जाएगी? कहता नहीं होएगी। मैं कहता गल की अल्लाह की बंदी नहीं है? अरे घर की औरत के पीछे नमाज पढ़ा नहीं होएगी? कर नहीं होगी। मैं क्यों? अल्लाह की बंदी नहीं कह, अल्लाह की बंदी औरत है उसके पीछे नहीं होती। मैंने कहा पागल हो गया, जब अल्लाह की बंदी के पीछे नमाज नहीं तो देव की बंदी के पीछे नमाज कितने होनी? बेशक अल्लाह की बंदी के पीछे नहीं, देव की बंदी के पीछे नमाज कहां से हो जाएगी? हमारी नमाज देवबंदी के पीछे नहीं है यार, हमारे आदत के मानने वाले हैं, अहले सुन्नत वल जमात से हमारा ताल्लुक है। नमाज पढ़ेंगे लेकिन सुन्नी के पीछे पढ़ेंगे, सुन्नी के पीछे, देवबंदी के अकीदे के पीछे। उसका अकीदा गंदा है, हमारे अकीदे से नहीं मिलता। अगर उसको ईमान वाला समझ के नमाज पढ़ी, अपना ईमान भी खत्म हो गया है, और फिर तौबा पढ़ के दोबारा कलमा पढ़ने, दोबारा नमाज पढ़नी खलील है। मैं आखिरी बात आप तक पहुंचाऊंगा इंशाल्लाह। नमाज पढ़ेंगे, बोलो आज की बात नमाज कायम होगी कि नहीं? अपनी औलादों को नमाज का हुक्म देंगे कि नहीं? घर में नमाज कायम होगी कि नहीं होगी? नमाजें पढ़ेंगे, वादा करो 5 वक्त नमाज कायम करेंगे, और सिर्फ खुद ही नहीं अपनी औलाद को भी नमाज पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी औलाद को भी नमाज पढ़ाएंगे। आखिरी बात आप तक समझाता हूँ, ये उम्मत मुस्तफा है। क्या है? उम्मत मुस्तफा है। उम्मत मुस्तफा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुदा की कसम जो जो करम नवाजियां फरमाई है, जो जो चीजें नमाज में रखी हैं, काश अगर हमें इन्हें पढ़ लिया होता। अरे हम सुन्नी है, गोश्त पाक का खत्म पढ़ाते कि नहीं? यार मैं आले दीवार में देंगे कि नहीं देंगे? कहना हम यार गोश्त पाक के गुलाम है। गोश्त पाक ने कोई एक नमाज छोड़ी है? आला हज़रत ने कोई एक नमाज छोड़ी है? नहीं छोड़ी। एक मरीज आया गोश्त पाक की बारगाह में, अर्ज किया हज़रत मेरे घर में बहुत बीमारी है, बेबरकती है, पैसा आता बहुत है खत्म हो जाता है। क्या फिर बरकत लेना चाहता था? जाकर दरवाजे के ऊपर पर्दा लगा। क्या कर? दरवाजे पे पर्दा लगा, ताबीज नहीं दिया, चिल्ला नहीं बताया, दरवाजे पे पर्दा लगवाया। जब पर्दा लगाया, बरकत भी घर में आना शुरू हो गई, बीमारी भी खत्म हो गई। कुछ दिन के बाद नियाज पहुंचा गोश्त पाक की बारगाह, नियाज पेश की, अर्ज किया हजरत दुआ फरमा दे। दुआ करके तकसीम किया, बैठा रहा। गोश्त पाक से आखिर में अर्ज किया, हजरत आपने जो कहा पर्दा, इसके पीछे राज क्या मुझे बता दे।
اس کے پیچھے راز کیا؟ کوئی آپ نے ورد نہیں بتایا، کوئی تعویذ نہیں، کوئی اور چیز نہیں بتائی۔ غوث پاک نے فرمایا سنو، تمہارا جو گھر ہے، تمہارا جو مکان ہے وہ راستے پر ہے۔ فرمایا جی حضرت راستے پہ۔ کہا پھر سنو، تمہارا جو مکان اس کا دروازہ راستے کی طرف ہے؟ ہاں راستے کی طرف۔ پھر میرے غوث پاک فرماتے سنو، جب دن میں بے نمازی تیرے راستے سے گزر کرتے ہیں، لوگ ادھر ادھر چلتے ہیں، ان میں بے نمازی بھی تھے جو فجر قضا کر کے جا رہے ہیں، جو ظہر چھوڑ کے چل رہے ہیں، جنہیں عصر مغرب و عشاء کی کوئی خبر نہیں، جمعہ کی اذان دے بھی کوئی خبر نہیں۔ یہ بے نمازی جب گزرتے تھے یوں پلٹ کے دیکھتے، بے نمازی کی نظر تیرے گھر کے اندر پڑ جاتی تھی، اس نظر کی وجہ سے برکت بھی ختم، بیماری بھی آ گئی۔ سبحان اللہ۔ بے نمازی کی نظر کی وجہ سے برکت بھی ختم اور بیماری بھی آ گئی۔ اب سنو، ہم پڑھاتے ہیں 11ویں والے کا ختم، دعویٰ کرتے ہیں غلام خاص پاک کے۔ کیسے غلام ہیں؟ غوث پاک فرماتے ہیں باہر سے نظر پڑے اندر تو گھر کی برکتیں ختم، بیماری آنے لگ جائے۔ جس گھر میں ایک حاجی نماز پڑھے 10 بے نمازی سوئے رہے، برکت کہاں سے آئے گی؟ اسی لیے آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں، بے نمازی چیلا میں کسے بھی پھنس رہے ہیں۔ وہ چیلا جس کے ہاتھ میں 10 انگوٹھی ہے، ایک انگوٹھی میرے نبی کی سنت ہے، چیلے کے ہاتھ میں 10 انگوٹھی ہے، 10 لڑیاں گلے میں ہیں، نماز کا پتہ نہیں، صرف رگڑی تو پیتی نہ نیتی نہ قضا کی تھی، بھنگ پی دینے ہیں اور شراب بھی پینے، آج تو چٹا بھی کھان لگے، آج چٹے تو دوبارہ اور یہ چی مول میں جنہوں نے مدرسے چل رہے ہیں انہوں نے چٹا بیچن دیا۔ سنیے نا جسے کو ایک چٹا بیچ کے چلا گیا اندر، انہوں نے پڑھا مفتی نے، عالم حاضر نے، دعوے مناظرے دینے، وہ چٹا بیچ کے جہاں جیل مسلمان ہے، بھنگ پیتی، بھنگ رگڑ کے پیتے نا، رگڑی تو پیتی نہ نیتی نہ قضا کی تھی۔ وہ کہتے ہیں ہم ادھر پڑھ کے آتے ہیں، مرغا کھاتا تیرے گھر نماز پڑھتا مدینے میں، ہم کتنے بڑے بیوقوف ہیں مان جاتے ہیں۔ ہم ذلیل اسی لیے وہ خدا کی قسم ہمارے گھر سے نمازوں کی برکتیں اٹھ گئی، ہمارے گھر سے نماز ختم نہیں ہوتی، قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی۔ آج ہم ذلیلوں کے ہاتھ اپنا مال برباد نہیں کرتے، آج ہم وہابیوں کو زکوٰۃ نہیں دیتے، زکوٰۃ وہابی میں نہیں لگتی ہے، ہمیں برباد کر رہے ہیں خدا کی قسم۔ سنی کے اداروں میں تو یہ سنی جو ادارے ہیں یہ اسلام کے قلعے ہیں۔ آخری بات کروں، نماز میں کتنی فضیلت، بس آخری بات ختم۔ سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات، اللہ رب العزت نے جس وقت جبریل امین کو پیدا فرمایا، آخری بات اللہ پاک نے جس وقت جبریل امین کو پیدا فرمایا، جب جبریل امین نے اپنے پر دیکھے، پر کھولے تو بڑا خوبصورت بنایا تھا۔ جبریل نے عرض کیا، اے اللہ مجھ سے زیادہ خوبصورت بھی تو نے پیدا فرمایا، مجھ سے زیادہ خوبصورت بھی کوئی چیز پیدا فرمائی تو فرشتوں میں جبریل سے زیادہ افضل بنایا کوئی نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ خوش ہو گیا۔ جبریل امین نے 2 رکعت نماز ادا کی، کتنی؟ 2 رکعت نماز ادا کی اور 40,000 سال میں پوری کی۔ کتنے میں؟ 40,000 سال میں 2 رکعت پوری کی۔ جب سلام پھیرا اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل بڑی سونی عبادت کی ہے، بڑی اچھی عبادت کی ہے۔ اب جبریل خوش ہو گیا، جبریل نے کہا اللہ اس سے بڑھ کے بھی کوئی عبادت؟ اللہ نے فرمایا ہاں اس سے بڑھ کے بھی ایک عبادت ہے، آخری زمانے میں سارے نبیوں کے بعد محمد رسول اللہ کو بھیجوں گا، اس کے امت جو ناقص ہوگی، کمزور ہوگی، خیال بھی ادھر ادھر بھٹکے گا، جب 2 رکعت نماز پڑھے گا تیری عبادت سے زیادہ اس کو ثواب عطا کروں گا۔ اے اللہ کیا ثواب عطا کرے گا؟ فرمایا جنت الماوا عطا فرماؤں گا۔ اب جبریل نے عرض کیا اللہ وہ جنت الماوا میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں، اس کا سیر میں بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا جا جبریل امت مصطفیٰ کے غلام کو جو 2 رکعت کے بدلے جنت دوں گا جا اس کا سیر کر لے۔ فرمایا جبریل نے جب پر کھولے 3000 سال کا سفر طے ہو گیا، 300 سال اٹھتا رہا جبریل جنت میں، ایک درخت کے پاس ہوگا، عرض کیا اے اللہ وہ جنت الماوا جو ہے غلام کو دی جائے گی، کیا اس کا 10واں حصہ یا آدھا حصہ میں نے پار
انکار کیا، اللہ فرمائے گا آواز آئی ہے جبریل 10واں حصہ دور کی بات ہے، آدھا دور کی بات ہے، ابھی تو اس کا 10واں حصہ بھی پار نہیں کر پایا، ابھی تو 300 سال ہی اڑا، 3000 سال بھی اگر اڑتا رہے 2 رکعت کے بدلے کی جنت کا سیر نہیں کر پائے گا۔ کتنی فضیلت اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ انشاءاللہ نماز کی پابندی ہوگی کہ نہیں؟ نماز پڑھیں گے کہ نہیں؟ نماز قائم ہوگی کہ نہیں؟ انشاءاللہ نماز قائم ہوگی اور نماز پڑھیں گے۔ سب اپنی اولاد کو نماز کی طرف لاؤ، قرآن کا درس دو، بچوں کو مدارس میں پہنچو، دینی تعلیم کی طرف آؤ۔ خدا کی قسم اگر دینی تعلیم ہمارے بیچ میں آ جائے گی نا، ہماری طرح اولاد نشے کی طرف نہیں جائے گی، شراب کی طرف، چٹے کی طرف نہیں جائے گی، قرآن کی تلاوت کرے گی، گھر میں برکتیں لوٹیں گے۔ اللہ پاک سننے سنانے کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔